یہ بات سن 2002 کی ہے۔ میں FSC کے ٹیسٹ پیپر دینے کی غرض سے ملتان میں رہتا تھا۔ یہاں ہم تقریباً 20 لڑکوں نے 6 کمروں کا ایک گھر کرائے پہ لیا ہوا تھا۔ ہم سب مل کر گھر کا کرایہ اور دیگر اخراجات پورے کرتے تھے۔ زیادہ تر لڑکے متمول گھرانے کے تھے، مگر اپنے اضافی اخراجات جن میں سر فہرست انٹرنیٹ کا خرچہ تھا کو پورا کرنے کے لیے کچھ لڑکے ٹیوشن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ شیراز بھی اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے کچھ گھروں میں ٹیوشن پڑھانے جایا کرتا تھا۔ وہ BA کا طالب علم تھا۔ اس کا تعلق وسطی پنجاب سے تھا۔ ٹیوشن سے اسے ماہانہ 2000 کی آمدنی ہوتی تھی، جس سے وہ بامشکل اپنے اخراجات پورے کیا کرتا تھا۔ کچھ ماہ بعد اسے ایک نئی ٹیوشن ملی۔ یہاں اس کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی۔ ان خاتون کا تعلق ایک سرائیکی بیلٹ سے تھا۔ ان کا شوہر ایک سرکاری بینک میں ملازم تھا۔ دونوں کے درمیان عمر کا فرق تقریباً 10 برس تھا۔ یہ خاتون اس شخص کی تیسری بیوی تھی۔ پہلی 2 کو وہ طلاق دے چکا تھا۔ ان خاتون سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اپنی مامتا کی تسکین کے لیے خاتون نے اپنی بہن کا بچہ گود لیا ہوا تھا، جسے پڑھانے کے لیے شیراز کو رکھا گیا تھا۔ خاتون نے گھریلو کام کاج میں مدد کے لیے ایک 15-16 سال کی ملازمہ بھی رکھی ہوئی تھی۔ ایک دن خاتون نے شیراز سے کہا کہ وہ اس ملازمہ کو بھی پڑھا دیا کرے۔ شیراز نے حامی بھر لی۔ اس گفتگو کے دوران خاتون نے کچھ ایسی معنی خیز گفتگو بھی کی جس میں دعوت تھی۔ شیراز سمجھ کر بھی ناسمجھ بنا رہا۔ ہمیں اس نے وہ گفتگو سنائی تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ ہمارے لیے ناقابل یقین تھا کہ کوئی خاتون ایسی بات بھی کر سکتی ہے۔ تمام لڑکوں نے اس گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ خاتون شیراز میں دلچسپی رکھتی ہے۔ سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ اگر وہ خاتون دوبارہ سے کوئی ایسی بات کرے تو تم بھی اپنی شرم کا مظاہرہ نہ کرنا، بلکہ الٹا اس کو بڑھاوا دینا۔ ہم سب جس عمر میں تھے، اس عمر میں ایسی سوچ رکھنا کوئی عجیب بات نہیں۔ ہماری اکثریت کنواری تھی اور ایسی عمر میں تھی جب فطری خواہش ایک خواہش سے زیادہ تجسس ہوا کرتی ہے۔ شیراز نے ہمارے کہے پر پورا عمل کیا اور 1 ہفتے کے بعد ہمیں بتایا کہ وہ اس خاتون کے ساتھ ہم بستری کر چکا ہے۔ ہم سب کے لیے انتہائی بڑی خبر تھی۔ کئی لڑکوں نے اسے شیراز کی شیخی قرار دیا اور کئیوں نے جھوٹ کا پلندہ کہا۔ شیراز نے کچھ دنوں بعد ہم بستری کے ثبوت بھی لا دیے، جس میں اس خاتون کے زیر جامہ اور فون کال ریکارڈ شدہ گفتگو شامل تھی۔ اس کے بعد کسی کو شیراز پہ شک نہ ہوا۔ شیراز کو ایسے لگتا تھا جیسے اس نے کوئی میدان فتح کر لیا ہے۔ ہم سب اسے رشک بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ اب اس کے پاس ایک مستقل سیکس پارٹنر موجود تھی۔ اس وقت ہم میں سے کوئی لڑکا ایسا نہیں تھا جس نے یہ خواہش نہ کی ہو کہ کاش شیراز کی جگہ وہ ہوتا۔ کچھ لڑکوں نے تو شیراز سے یہ تک کہا کہ وہ کسی طرح اس خاتون سے ان کی بھی بات کرائے اور ملاقات کرانے پہ راضی کرے۔ وہ خاتون ان تعلقات کے بدلے میں شیراز کو مختلف چیزوں سے نوازتی رہتی تھی۔ انہی کی بدولت شیراز کا لباس بہتر ہونے لگا اور اس کے انداز میں بھی شائستگی آنے لگی۔ کچھ ہی ہفتوں بعد اس کے پاس موبائل فون بھی آ گیا، جو شاید وہ 2 سال سے لگاتار ٹیوشن پڑھانے کے بعد بھی خرید نہیں سکا تھا۔ اب شیراز اتنا بے تکلف ہو چکا تھا کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی اس خاتون سے کہہ دیتا اور وہ فوری طور پہ اس کی ضرورت پوری کر دیتی۔ شیراز خوش تھا کہ تھوڑی سی جسمانی مشقت کے بدلے وہ اتنا کما لیتا ہے جتنا پہلے 3-4 جگہ ٹیوشن پڑھانے کے بعد بھی نہیں کما پاتا تھا۔ شیراز کے ساتھ ساتھ اس خاتون کا اپنے شوہر کے ساتھ بھی ایک مکمل تعلق تھا، مگر اس خاتون کے بقول وہ اپنی جنسی خواہشات کا اظہار اپنے شوہر سے نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اپنے شوہر سے اپنی جنسی خواہشات کا اظہار کرے گی تو وہ اسے بد کردار سمجھے گا اور اسے بھی طلاق دے دے گا۔ وہ اپنے شوہر کی نظر میں ایک ایسی عورت بن کے رہنا چاہتی تھی جسے جنسی معاملات سے بالکل لگاؤ نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی خواہشات شیراز کے ساتھ پوری کرتی تھی۔ شیراز کا اس خاتون سے یہ تعلق چند ماہ رہا۔ نہ جانے کیسے اس خاتون کے شوہر کو شک ہو گیا، جس کے بعد خاتون نے شیراز کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔ شیراز کو دکھ تو بہت ہوا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ اپنی ضروریات کا ایک بڑا حصہ اس خاتون کے ذریعے پورا کر رہا تھا اور اب واپس ٹیوشن پڑھانا اسے ایک عجیب کام لگ رہا تھا۔ شاید قسمت بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ چند ہی ہفتوں بعد اس کی دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی اور شیراز کی ٹیوشن پڑھانے سے جان چھوٹ گئی۔ وہ پھر سے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا۔ اس لڑکی کے بعد شیراز نے کئی اور عورتوں کے ساتھ بھی ایسے ہی تعلقات قائم کیے جو اپنی جنسی ضروریات پورے کرنے کے بدلے میں رقم اور قیمتی تحائف دیا کرتی تھیں۔ ان سب چیزوں سے شیراز کو مالی فائدہ تو بہت ہوا، مگر اس کا نقصان اس کی تعلیم پہ پڑا۔ وہ اپنی اس نوکری کی وجہ سے اپنا BA مکمل نہ کر سکا۔ وہ وکیل بننا چاہتا تھا، لیکن اس کا یہ خواب ادھورا رہ گیا۔ اب اس کی راہیں الگ تھیں۔ کسی امیر لڑکی کو محبت کا جھانسا دے کے شادی کرنا اس کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ FSC کے امتحان کے بعد وہ لاہور منتقل ہو گیا، جس کے بعد میرا شیراز اور باقی سب سے رابطہ تقریباً منقطع ہو گیا۔ سالوں بعد ایک دوست سے رابطہ ہوا تو اس نے بتایا کہ شیراز نے کسی لڑکی کو اس کے گھر سے بھگا کر کورٹ میرج کر لی تھی۔